السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے تقدیر کے سائے۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ جب وہ اپنی دکان کا سامان لینے آتے تو ہمارے گھر ٹھہرتے تھے۔ اس بار وہ اپنی اکلوتی بیٹی فریدہ کے ساتھ آئے جو میری ہم عمر تھی۔ مجھے اس کے آنے کی بہت خوشی ہوئی۔ یہ صبح کا وقت تھا، میرا بھائی جمیل سو رہا تھا۔ میں دوڑی ہوئی اس کے کمرے میں گئی اور اسے جگا کر بتایا کہ مہمان آئے ہیں، مگر وہ ایک لمبی ہوں کر کے پھر سو گیا۔ سب بھی چچا سے ملے، تب انہوں نے پوچھا کہ جمیل کہاں ہے، کیا اسکول چلا گیا ہے؟ میں پھر بھائی کے کمرے کی طرف دوڑی اور اسے جھنجھوڑ کر کہا، اٹھو، چچا سے ملنے ادھر ہی آ رہے ہیں۔ تب وہ اٹھ کر جلدی سے غسل خانے میں گھس گیا، ہاتھ منہ دھو کر باہر آیا اور چچا اور فریدہ کو سلام کیا۔ امی نے کہا، جمیل جلدی سے تیار ہو کر اسکول جاؤ، تم لیٹ ہو رہے ہو۔ میں نے دیوار پر لگی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ دیر نہیں ہو رہی ہے، دیر ہو چکی ہے۔ دیر تو واقعی ہو چکی تھی، یوں اسے چھٹی کا بہانہ مل گیا۔ ابا جان علی صبح ڈیوٹی پر چلے جاتے تھے، ان کی غیر موجودگی نے بھائی کو لاپرواہ بنا دیا اور وہ دیر سے اٹھنے کا عادی ہو گیا۔ امی کی ڈانٹ ڈپٹ کا تو اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوتا۔ میں اور امی کچھ دیر چچا اور فریدہ کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہے، پھر ناشتے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ناشتہ کے بعد چچا بازار گئے اور فریدہ میرے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی۔ تبھی جمیل بھی کمرے میں آ گیا اور دونوں باتیں کرنے لگے۔ جب میں وہاں سے گزری تو کانوں میں ان کی آواز آئی۔ فریدہ کہہ رہی تھی، جمیل تم سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہو؟ امی سے، اس کے بعد سب گھر والوں سے، اس کے علاوہ بھی تو بتاؤ۔ فریدہ نے کہا، دونوں ہی میٹرک کے طالب علم تھے، کم سن تھے، ان کی باتیں بھی کم سنو جیسی ہی تھی۔ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ ہاں لگتی ہو، مگر میں تم سے پیار تو نہیں کرتا۔ میری معصوم کزن بجھ گئی۔ تمہیں یاد ہے وہ دن جب تم میرے بھائی کی شادی میں آئے تھے؟ تب سے ہر وقت تمہاری یاد میرے دل میں رہتی ہے۔ صبح سے ملنے تو ایک بہانہ تھا، دراصل میں تم سے ملنے آئی ہوں۔ فریدہ کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی کہ وہ کتنی جرأت سے یہ سب میرے بھائی سے کہہ رہی تھی، حالانکہ لڑکیاں ایسی باتیں برملا لڑکوں سے نہیں کہہ پاتی۔ کئی بار میں نے خاموشی کی زبان میں تم سے اظہار کرنا چاہا، مگر تم نے میری بات کو سمجھا ہی نہیں۔ فریدہ نے کہا، چلو اچھا ہوا تم نے مجھے آج بتا دیا کہ تم میری خاطر آئی ہو، ورنہ اماں میری بات کسی اور سے طے کر لیتی تو مشکل ہو جاتی۔ تب تم کیا کرتی؟ میں تمام عمر روتی رہ جاتی اور کیا کرتی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ تب بھی میں نے جان بوجھ کر کھڑکا کیا تو دونوں خاموش ہو گئے۔ چچا جان نے آج ہی واپس جانے کا عندیہ دیا تھا۔ یہ سن کر فریدہ کا منہ اتر گیا۔ وہ کچھ دن ہمارے یہاں رکنا چاہتی تھی، مگر اسکول بھی جانا تھا۔ یہ اس کی ماں کی تاکید تھی کہ وہاں جا کر رک نہ جانا۔ اسکول سے ناغے نہیں کرتے، امتحان نزدیک ہے۔ شام کو والد صاحب آ گئے، ان سے مل کر چچا جان جانے لگے۔ میں نے دیکھا کہ فریدہ کی آنکھوں میں نمی تھی اور جمیل بھی اداس ہو گیا تھا۔ فریدہ نے اس کے دل میں اپنی محبت جگا دی تھی۔ اب جب بھی میں فریدہ کی باتیں اپنی بہن سے کرتی، جمیل دلچسپی سے اس کا ذکر سنتا۔ میں اس کی دلی کیفیت سمجھ چکی تھی۔ ایک دن اسے سمجھایا کہ دیکھو جمیل، تم وقت پر اسکول جایا کرو، جب تک میٹرک نہیں کرو گے چھوٹی موٹی نوکری بھی نہیں ملے گی۔ چچا تب تم کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے، تمہارا تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ میری باتوں کا اثر ہوا اور جمیل وقت پر اسکول جانے لگا۔ اب وہ دل لگا کر پڑھنے لگا تھا۔ جب پڑھ رہا ہوتا کبھی کبھی کھو سا جاتا، جیسے فریدہ کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا ہو۔ موقع ملتا تو مجھ سے اس کے بارے میں باتیں کرنے لگتا، بار
بار یاد دلاتی آگے امتحان آنے والے ہیں، توجہ سے پڑھائی کرنا ہے ورنہ فیل ہو جاؤ گے۔ سالانہ پیپر شروع ہو گئے مگر اس کا ذہن کسی اور طرف رہنے لگا تھا۔ سبق یاد کرتا اور بھول جاتا، پرچے ختم ہو گئے اور رزلٹ آ گیا۔ ہم سب پاس ہو گئے مگر جمیل فیل ہو گیا۔ اسے ابا سے خوب ڈانٹ پڑی۔ وہ خفا تھے کہ یہ نالائق میٹرک میں دوبارہ فیل ہو گیا ہے۔ ایک دن گاؤں سے پیغام آیا کہ چچا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہم سب ان کی عیادت کو گئے۔ وہ کافی کمزور لگ رہے تھے، دل کا اٹیک ہوا تھا اور ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا تھا۔ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ کر میں بچی کے پاس کچن میں چلی گئی تو جمیل اور فریدہ باتیں کرنے لگے۔ میرے کان ادھر ہی تھے۔ فریدہ کیسی ہو؟ جمیل نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، اور تم کیسے ہو؟ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں کہ کیا ہو گیا ہے۔ آنکھیں بند کرتا ہوں تو تم کو دیکھتا ہوں، آنکھیں کھلیں تو بھی تم ہی نظر آتی ہو۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ شکریہ۔